پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے حضرات، میں آج دنیائے ناول کے ایک ایسے عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو شہنشاہ ناول منشی پریم چند کہتے ہیں۔ جس طرح کہانی اور افسانے میں شیکسپیئر کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا میں، اسی کے بالمقابلے پریم چند کا بھی نام آتا ہے۔ پریم چند نے ایک غریب پریوار میں، بنارس کے لمحی گاؤں کے ایک غریب پریوار میں آنکھیں کھولی اور اس وقت کے غریب ہندوستان کا بہت ہی باریک بینی سے مطالعہ کیا، یہاں تک کہ وہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر الگ الگ صوبوں میں جا کر، الگ الگ بستیوں میں جا کر انہوں نے غریبوں اور کسانوں کی صورتحال کو معلوم کیا اور پھر ان دردناک اور غریب زدہ لوگوں کی زندگی کو اپنی کہانیوں میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک مشہور ناول گودان ہے جو بہت ہی آفاقی ناول ہے اور جسے ہر زمانے میں مقبولیت حاصل ہوتا رہا ہے، اس کو گودان کہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ شروع سے پریم چند کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں ذکر کرنا بہت مناسب نہیں ہوگا، بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں اور گودان پہ ہی بات کریں۔ گودان بہت لمبی ایک ناول سے لیا ہوا ایک بہت لمبا ٹکڑا ہے آپ کی کتاب میں، اردو کی نئی کتاب میں۔ اس سے 2 اقتباس لیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال کے امتحان میں وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں دیا ہے کہ دوسرے روز الصباح گوبر جب سے سب سے رخصت ہو کر لکھنؤ چلا، ہوری اسے گاؤں کے باہر تک بھیجنے گیا۔ گوبر سے اتنی محبت اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ جب گوبر اس کے پیروں پر جھکا تو ہوری رو پڑا، جیسے پھر اسے کبھی بیٹے کے درشن نہ ہوں گے۔ اس کی آتما میں خوشی تھی، غرور تھا اور عزم تھا۔ بیٹے سے یہ عقیدت اور محبت پا کر اس میں رونق اور بالیدگی آ گئی ہے۔ کئی روز پہلے اس پر سستی سی چھا گئی تھی، ایک ایسی تاریکی تھی جس میں وہ اپنا راستہ بھول رہا تھا، وہاں اب مستعدی اور روشنی آیا۔ یہ اقتباس 2017 میں آپ کے ہائی اسکول کے امتحان میں آیا تھا اور پوری امید ہے کہ اس بار اس کو دہرایا جائے گا۔ ہم نے جو ابھی عبارت پڑھی وہ عبارت آپ کی کتاب میں ہے، اب وہ کہے گا کہ اس کی تشریح کیجئے، تو تشریح میں پہلے سیاق و سباق دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مطلب لکھا جاتا ہے۔ اس کا سیاق و سباق آپ اس طرح لکھیں گے کہ یہ اقتباس شہنشاہ ناول منشی پریم چند کے شورۂ آفاق ناول گودان سے ماخوذ ہے۔ اس میں ناول میں منشی پریم چند نے ایک غریب کسان اور دیہی زندگی کی عکاسی کی۔ یہ آپ سیاق و سباق کی ہیڈنگ لگا کے یہ 2 لائنیں لکھیں گے، اس کے بعد آپ مطلب کی ہیڈنگ لگائیں گے اور اس میں لکھیں گے کہ اگلے دن، اب یہاں سے تشریح اس کی شروع ہو رہی ہے، مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے گوبر سب سے ملا کر لکھنؤ جانے والا تھا۔ ہوری گاؤں کے باہر تک بیٹے کو چھوڑنے آیا۔ گوبر سے اتنا بڑا لگاؤ اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ جب گوبر اپنے باپ کے قدم چومنے کے لیے جھکا تو ہوری کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے وہ پھر کبھی بیٹے کو نہ دیکھ سکے گا۔ اس کی روح میں خوشی تھی، فخر تھا اور عزم تھا۔ بیٹے سے محبت ملی تو ہوری میں رونق آ گئی۔ کئی دن قبل اس پر سستی چھا گئی تھی اور ایک ایسا اندھیرا بھی جس میں وہ اپنا راستہ بھول رہا تھا، لیکن اب وہاں مستعدی روشنی کا ایک بارگی گزر ہو چکا تھا۔
پیارے بچوں، ایک چیپٹر یہ ہوا، اب آئیے اسی گودان سے دوسرے چیپٹر کو آپ کو بتاتے ہیں۔ عبارت ہے آپ کی کتاب میں، آج 10 ہی بجے سے لو چلنے لگی اور دوپہر ہوتے ہوتے آگ برس رہی تھی۔ ہوری کنکر کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کان سے سڑک پر لاتا اور گاڑی پر لادتا۔ جب دوپہر کی چھٹی ہوئی تو وہ بے دم ہو گیا۔ ایسی تھکن اسے کبھی نہ ہوئی تھی، اس کے پاؤں تک نہ اٹھتے تھے، بدن اندر سے جھلسا جا رہا تھا۔ وہ نہ نہایا اور نہ کچھ چبایا، اسی تھکان میں اپنا انگوچھا بچھا کر ایک پیڑ کے تلے سو رہا تھا، مگر پیاس کے مارے یہ گلا سوکھا جاتا ہے، خالی پیٹ پانی پینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پیاس کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہر لمحہ اندر کی جلن بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے نہ رہا گیا۔ ایک مزدور نے بالٹی بھر کر رکھ لی تھی اور چربن چبا رہا تھا۔ ہوری نے اٹھ کر ایک لوٹا پانی خوب کھینچ کر پیا اور پھر جا کر لیٹا رہا، مگر آدھ گھنٹے میں اسے قے ہو گئی۔ اس کا سیاق و سباق ٹھیک اسی طرح ہے جیسا آپ نے اوپر پریم چند کے بارے میں لکھا ہے۔ اب آپ تصریح سنیے، تصریح کی ہیڈنگ لگا کے آپ یہ لکھیے کہ اگلے دن 10 بجے ہی لو چلنے لگی اور دوپہر ہوئی تو آگ جیسی برسانے لگی، ہو کر کنکر کے ٹکڑے اٹھاتا اور کان سے سڑک پر لا کر گاڑی پر لاد دیتا۔ جب دوپہر کی چھٹی ہوئی تو وہ بے جان سا ہو گیا تھا۔ ایسی تھکن اسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، اس کے پاؤں بھی نہ اٹھ رہے تھے، جسم اندر سے جھلسا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو نہایا اور نہ اس نے کبھی کچھ چبایا۔ اپنا انگوچھا بچھا کر ایک درخت کے نیچے وہ سو گیا، مگر پیاس بہت تیز لگی تھی۔ اس نے پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر اندر کی جلن ہر نفس بڑھتی جاتی تھی۔ ایک مزدور نے بالٹی بھر کر رکھ لی تھی۔ ہوری اٹھا اور خالی پیٹ ایک لوٹا پانی پی گیا اور جا کر لیٹ گیا، مگر آدھے گھنٹے میں قے ہوئی اور چہرے پر مردینی سی چھا گئی۔ پیارے بچوں، یہ وہ گودان کا اقتباس ہے جسے آپ بہت ہی سنجیدگی سے یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ سبق ہے جس کو آنا ہی آنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے آپ انتظار کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔